کیا واقعی نبی ابراہیم نے مورتیاں یعنی کہ بت توڑے؟ السلام علیکم۔ اس سوال پہ غور کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ اگر ایک غیر مسلم قرآن کی ایک کاپی کو جلا دے اور پھر کہے، دیکھا اے نادان مسلمان، یہ جلانا ثابت کرتا ہے کہ خدا کا کوئی بھی وجود نہیں، اگر وہ ہوتا تو اپنی کتاب کو ضرور بچاتا، اب اسلام کو چھوڑ دو، تو اس کے اس ایکشن کے بعد آپ کیسے ری ایکٹ کرتے؟ کیا آپ اس کی بات مانتے؟ کیا آپ کو اس کی بات ہی سمجھ میں آتی؟ کیا آپ اس کی دلیل سے قائل ہوتے؟ لیکن کسی اور کی مورتیوں کو توڑ کے کیا نبی ابراہیم نے بھی یہی طریقہ استعمال نہیں کیا؟ میں چاہوں گا کہ ہم نبی ابراہیم پہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کو صحیح طریقے سے ڈیفائن کریں۔ کہتے ہیں کیونکہ نبی ابراہیم کو آئیڈلز یعنی کہ بتوں مورتیوں سے نفرت تھی، وہ ایک خدا کو پوجنا چاہتے تھے اور ان کے لوگوں کو ان بتوں کو ہی پوجنا تھا، اسی لیے ایک دن نبی ابراہیم نے ایک معبد میں جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو ایک سبق سکھانے کے لیے ان کے سارے بتوں کو توڑ ڈالا سوائے ایک بت کے۔ یا دوسرے الفاظ میں جو اعتراض نبی ابراہیم پہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ نبی ابراہیم اپنی قوم اور اپنی قوم کے ایمان کے ساتھ بے حد ڈس ریسپیکٹفل تھے۔ نبی ابراہیم اللہ کے اس میسج جو اس نے قرآن میں دیا ہے اس کے خلاف گئے، جہاں پہ ہمیں صاف صاف کہا گیا ہے کہ دوسروں کے مذہب کا احترام کرو۔ اور ایک جو بڑی عجیب بات ہم سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ بے شک اللہ نے ہمیں کہا کہ نبی ابراہیم میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور نبی محمد کو بھی کہا گیا تھا کہ نبی ابراہیم کو فالو کرو۔ ان کی اس مثال کو ہم آج کے زمانے میں فالو نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ دوسرے الفاظ میں ہم مسلمان یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی ابراہیم نے تو جو کیا سو کیا، لیکن وہ ایکشن ہمارے آج کے ٹائم کے لحاظ سے صحیح نہیں تھا۔ یعنی کہ نبی ابراہیم کا قصہ، ان کی مثال صرف اور صرف پرانے زمانے کے پرانے لوگوں کے لیے تھی۔ اچھا، یہ اسرائیلیات اور قصوں کی جو کہانیاں ہیں نبی ابراہیم کے بارے میں، وہ تو یہ بات کہتی ہیں، لیکن کیا خدا نے، اس دنیا اور کائنات کو بنانے والے نے یہ کہا کہ نبی ابراہیم نے اس کے حکم پہ جا کے مورتیوں بتوں کو توڑا؟ قرآن میں یہ واقعہ 4 جگہوں پہ آیا ہے، چیپٹر 21، 37، 26 اور 6 میں۔ ان 4 صورتوں کی آیتوں کو میں نے یہاں پہ اس اسکرین پہ آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ اگر آپ کو بعد میں جا کے ان کو ریسرچ کرنا ہو آپ اس سلائیڈ کو یوز کر سکیں۔ ان 4 صورتوں پہ غور اور تدبر کرنے کے بعد قرآن ہمیں اس واقعے کے بارے میں یہ بتاتا ہے۔ سب سے پہلے نبی ابراہیم نے اپنے ابی کو اصنام کی عبادت کرنے پہ اعتراض کیا۔ اس کے بعد نبی ابراہیم نے حق کی تلاش کے لیے اپنے دماغ کو اور اپنی لاجک کو یوز کیا۔ اس کے بعد نبی ابراہیم نے اپنے اعتراضات کو اپنے ابی اور اپنی قوم کے سامنے پیش کیا۔ نبی ابراہیم نے جب اپنے اعتراضات کو پیش کیا تو اس کے جواب میں ان کی قوم نے ان کو جو اعتراضات کے جواب دیے ان کو نبی ابراہیم نے سنا اور ان کا جواب دینے کی بھی کوشش کی، لاجک سے، عقل کے ساتھ۔ ان کی قوم نے ان کی بات کو نہیں سنا، لہٰذا نبی ابراہیم نے ان کے اصنام یا الہ کے خلاف پلان بنانے کا فیصلہ کیا۔ اب یہاں پہ نبی ابراہیم نے ان اصنام کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ تم لوگ جو کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ اس کشم و کش میں نبی ابراہیم سکسیسفل ہوتے ہیں، لیکن جب نبی ابراہیم کے لوگ واپس ان کے پاس آتے ہیں تو اس نتیجے کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اپنے اپنے کاموں پہ لوٹ جاتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نبی ابراہیم کو اس چیز کی سزا دیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم قصے کی ساری جزیات پہ غور کریں، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ اسٹریٹ ہوئے یہاں پہ اس قصے میں جو ہمیں عام طور پہ سنایا جاتا ہے ایک بہت بڑی خامی ہے، ایک بہت بڑی فالٹ ہے۔ نبی ابراہیم کو قرآن میں ایک سوچنے سمجھنے والا عقل مند ہوشیار انسان بتایا گیا ہے جو ہر چیز پہ عقل کو استعمال کر کے فیصلے لیتا ہے۔ کیا ایسا آدمی کیا اتنا ہی نادان تھا کہ اس نے یہ سوچا کہ ایک قوم کو چینج کرنے کے لیے وہ صرف ان کے ایک معبد میں جا کے بتوں کو توڑ دے گا تو اس کی پوری قوم کے جو سوچنے سمجھنے کا طریقہ تھا وہ چینج ہو جائے گا؟ اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، ایک سیکنڈ کے لیے رکیے۔ آپ اگر ابھی بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ نہیں، نبی ابراہیم کو یہی کہا گیا تھا کہ جا کے بتوں کو توڑو، تو پھر میں آپ کو اسی مثال کی طرف لے کے جاتا ہوں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ اگر کوئی آپ کا دماغ چینج کرنا چاہے قرآن کی کاپیوں کو برن کر کے، تو کیا آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے؟ اگر نہیں، اور جواب میں آپ غصے ہوں گے، غضب میں آئیں گے، اس کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کریں گے، اس کو مارنے کی کوشش کریں گے، تو پھر نبی ابراہیم نے ایسا بچکانہ طریقہ کیوں استعمال کیا ہوگا؟ اب ہم اس قصے کے ایک ایک سین، ایک ایک جز
کو قرآن کی نظر سے دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ قرآن میں اللہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ نبی ابراہیم کے ساتھ واقعی کیا ہوا۔ سب سے پہلے نبی ابراہیم اپنے آبجیکشنز، اعتراضات کو اپنے ابی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اتتخذوا اصناما آلہہ۔ اب یہاں پہ کچھ باتیں غور کرنے کی ہیں۔ اصنام کا جو لفظ ہے وہ کسی فزیکل تھنگ، کسی حقیقی چیز کے اوپر اشارہ نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ اسی قرآن کے اندر ہم اصنام کے لفظ کو ایک اور آیا میں پاتے ہیں کہ جہاں پہ نبی ابراہیم اپنے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان اصنام کی عبادت سے دور رکھنا۔ یہ ناممکن ہے کہ نبی ابراہیم جنہوں نے پوری زندگی ان اصنام کے خلاف لڑائی کی، وہ اس چیز سے ڈر رہے ہوں کہ وہ بذات خود انہی اصنام کو پوجنا شروع کر دیں گے۔ دوسری بات، الہہ اگین یہ وہ کلمہ ہے جو صرف فزیکل تھنگز کے بارے میں بات نہیں کرتا، جیسے کہ قرآن کے اندر ایک اور آیا میں آیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشوں کو اپنا الہ بنا لیا۔ دوسرا سین، یہاں قرآن ہمارے سامنے نبی ابراہیم کی عقلی جستجو کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ نبی ابراہیم ایک ایسے شخص تھے جو لاجک اور عقل کی بنیاد پہ اس دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ سوچ رہے ہیں، وہ تفکر کر رہے ہیں، وہ ایک ہائپوتھیسس پیش کرتے ہیں، اس ہائپوتھیسس کو وہ فالسیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ان کو اپنی کسی بھی کلیم میں خامی نظر آتی ہے تو بجائے کہ وہ اس غلط خیال کے ساتھ چمٹے رہیں، اس کو چھوڑ کے اپنی عقل کو یوز کر کے ایک اور اچھے طریقے سے اس دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں قرآن یہ باتیں کیوں بتا رہا ہے؟ تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ایک گریٹ مین، اے گریٹ تھنکر، ایک عظیم مفکر جس کو ہمیں فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیسے سوچتا تھا۔ تیسرا سین، اپنے ابی سے بات کرنے کے بعد اور غور و تفکر و تدبر کرنے کے بعد اب ابراہیم فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنے ابی اور اپنے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ان اصنام، ان غیر حقیقی، غیر نان فزیکل تھنگس کی عبادت کرنا چھوڑ دیں۔ لیفٹ سائڈ پہ وہ 3 آیتیں ہیں جہاں پہ ان کے اس آرگیومنٹ کو اپنے لوگوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اب سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ ہے کلمہ عبد۔ مثال کے طور پہ انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون۔ عبد کا مطلب پرستش یا پوجا کرنا نہیں ہے، بلکہ کسی کی خدمت کرنا، کسی کو سرو کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اسی قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اے ساری دنیا کے لوگو۔ یہ کلام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مؤمنوں کے لیے نہیں ہے، پورے کے پورے انسانوں کے لیے ہے۔ ان کو اللہ کیا حکم دے رہا ہے؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی سروس کرو، اپنے رب کی خدمت کرو، اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرو۔ اگر یہاں پہ عبد کا مطلب پوجا ہوتا تو یہ آیا ایسے آنی چاہیے تھی یا ایھا المسلمون، اے مسلمو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی پرستش کرو۔ دوسرا کلمہ جو میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا وہ ہے تماثیل کا، یعنی کہ پہلے نبی ابراہیم نے جن لوگوں کو ان کے ابی سرو کر رہے تھے اصنام کہہ کے بلایا، اب ان چیزوں کو، ان لوگوں کو نبی ابراہیم تماثیل کہہ کے بلا رہے ہیں۔ تماثیل کا مطلب بھی کوئی حقیقی، کوئی فزیکل تھنگ نہیں ہے، یہ مورتیاں یا بتوں کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پہ اسی قرآن کے اندر ہم نبی سلیمان کو پاتے ہیں کہ وہ تماثیل کو بلڈ کروا رہے تھے۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل۔ جو لوگ بھی یہ ضد کرتے ہیں کہ نہیں تماثیل کا مطلب مورتیاں ہیں، بت ہیں، اسٹیچوز ہیں، تو ان کو اب یہ جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ خدا کا ایک نبی سلیمان کیوں آئیڈلز، اسٹیچوز، بت، مورتیاں بنا رہا تھا۔ اور یہیں سے ہم ایک اور چیز کے بارے میں بھی بات کرتے چلیں۔ نبی ابراہیم اپنے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ تم کیوں ان اصنام جن کی تم عبادت کر رہے ہو، کیوں تم ان کے لیے عاکفون ہو۔ عاکفون وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی آئیڈیا کے لیے، کسی لوگوں کے لیے اپنا آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ مسجدوں میں بیٹھ کے رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے ہیں۔ چوتھے سین میں خدا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے اعتراضات اپنے لوگوں کے سامنے رکھے تو پھر کیا نتیجہ برآمد ہوا۔ اب یہاں پہ کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے دیکھنے کے لیے۔ جب بھی نبی ابراہیم نے اپنی بات کو سامنے پیش کیا، انہوں نے اپنی بات کو ایک دلیل کے ساتھ پیش کیا، انہوں نے لاجک دی، انہوں نے ریزنز دیے۔ اور ہم یہاں سے نبی ابراہیم کے سائیکولوجیکل میک اپ کے بارے میں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ نبی ابراہیم نے اپنی کوئی بھی بات تشدد، وائلنس کے ساتھ نہیں کی، نہ ہی کوئی دھمکی دی، نہ ہی کوئی غصہ دکھایا،
نہ ہی اپنے آپے سے باہر ہوئے یا نہ ہی اپنے جذبات کو اپنے ہاتھ سے کھونے دیا۔ ہاں، یہ گفتگو جب انہوں نے کی وہ گفتگو آسان نہیں تھی، کیونکہ ایک آدمی آپ کے سامنے آ کے آپ کی قوم کو بولے کہ آپ سب لوگ جو کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، یہ کبھی بھی ایک آسان گفتگو نہیں ہو سکتی۔ لیکن نبی ابراہیم نے یہ کام بغیر ڈر کے کیا، لیکن تہذیب کے دائرے اور عقل کو استعمال کر کے کیا۔ یہاں پہ اگین ہمیں نبی ابراہیم کے کیریکٹر کے بارے میں خدا بتا رہا ہے۔ یہ وہ دانا شخص تھے، وہ دانش مند تھے کہ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتے تھے تو دور رس نظر رکھتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نبی ابراہیم کے لوگوں کے بارے میں بھی، ان کی سائیکولوجی کے بارے میں بھی کچھ بڑی اہم باتیں معلوم کر رہے ہیں۔ نبی ابراہیم کے لوگ اپنے ٹریڈیشنز کو فالو کرنے میں اندھے تھے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ ان کے سامنے جو بندہ بات کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے۔ ان کا جواب یہی تھا کہ ہم نے تو اپنے ماں باپ کو، اپنے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، چونکہ وہ یہ کر رہے تھے ہم بھی یہی کریں گے۔ ایسی اندھی قوم کے ساتھ نبی ابراہیم گفتگو کر رہے تھے جو کہ اصنام، الہ، تماثیل یعنی کہ لوگوں کی عبادت کر رہے تھے جو ان کا خیال نہیں کرتے تھے۔ یہاں پہ میں چلتے چلتے ایک اور بات بھی کر دوں کہ آپ کسی قوم کو ایک چھوٹے سے ایونٹ کے ساتھ اس کی سائیکی کو چینج نہیں کر سکتے۔ ہمارے آج ہی کی دنیا میں ایسی بہت ساری اگزامپلس ہیں۔ امریکہ نے افغانستان میں 20 سال کے لیے اپنا کنٹرول رکھا، لیکن وہ اس قوم کے نظریات کو تبدیل فورس کے ساتھ نہیں کر سکے۔ نبی ابراہیم کا یہ سوچنا، اگر وہ یہ سوچ رہے ہوتے کہ وہ اپنی پوری قوم کو تبدیل کر دیں گے صرف ایک معبد میں، ایک ٹیمپل میں گھس کے اس کی مورتیوں کو توڑ کے، تو یہ بڑی بیوقوفی کی بات ہوتی۔ یہاں پہ ایک اور کلمہ ہے جس کے اوپر میں چاہوں گا کہ ہم نظر ڈالیں، وہ ہے عدوٌ کا۔ عدوٌ کا مطلب ہے ایک انمی، ایک دشمن۔ نبی ابراہیم جب اپنی قوم سے بحث کرتے ہیں تو کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ لِّي، وہ لوگ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جن کے لیے تم عاکفون ہو، جن کے لیے تم آگے پیچھے ہو، جن سے پیچھے ہٹنے کا تم نام نہیں لے رہے ہو، جن کے غلط کاموں کے باوجود بھی تم ان سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہ رہے ہو، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ لِّي، دین وہ لوگ بے شک میرے لیے دشمن ہیں۔ تو اگر کوئی بھی بندہ یہ ابھی بھی ضد کرنا چاہے گا کہ نہیں، تماثیل، اصنام کا مطلب فزیکل مورتیاں، فزیکل بت ہی ہیں، تو اس کو اب یہ بھی آنسر دینا پڑے گا کہ دنیا میں کس انسان نے آج تک یہ کہا ہوگا کہ میرا دشمن وہ مورتی ہے، میرا دشمن وہ بت ہے، میرا دشمن وہ اسٹیچو ہے۔ دشمنی آئیڈیا سے ہو سکتی ہے، دشمنی لوگوں سے ہو سکتی ہے، دشمنی بتوں سے نہیں ہوتی۔ 5واں سین، نبی ابراہیم یہاں پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے اوپر یہ جو خدا بن کے بیٹھ گئے تھے، یہ اصنام، یہ الہ، یہ لوگ جو اپنی قوم پہ ظلم کر رہے تھے، ان کے خلاف نبی ابراہیم پلان کریں گے، پلاٹنگ کریں گے۔ یہاں پہ نبی ابراہیم کہتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اب یہاں پر بھی جو کلمہ آیا ہے قید کا، قید کا کلمہ قرآن میں لیونگ اینٹیٹیز کے ساتھ میں آیا ہے۔ قید کا مطلب پلان کرنا، ٹو پلاٹ سم تھنگ، کسی کے خلاف پلان کرنا۔ قرآن کے اندر ایک لیونگ تھنگ کسی اور لیونگ تھنگ کے ساتھ کرتی ہے۔ کوئی بھی کسی بت یا مورتی کے خلاف قید یا پلاننگ نہیں کرتا۔ نبی ابراہیم بت یا بتوں کے خلاف قید نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان اصنام، ان جیتے جاتے لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ان کی قوم کو اپنی مٹھی میں بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ میں چاہوں گا یہاں پہ ہم چھوٹا سا بریک لیں اور جو ہم نے اب تک کی کی ٹرمز پڑھی ہیں، سنی ہیں، ان کا ہم ایک جائزہ لے سکیں۔ سوال، نبی ابراہیم کی قوم کیا کر رہی تھی؟ جواب، نبی ابراہیم کی قوم عبد تھی، یعنی کہ سرو کر رہے تھے، عاکفون تھے، یعنی کہ ڈیڈیکیٹڈ تھے۔ کس کو؟ اصنام کو اور تماثیل کو، ان لیونگ اینٹیٹیز کو، ان جیتے جاتے لوگوں کے لیے، ان لیڈرز کے لیے، ان بڑوں کے لیے جن سے وہ ہٹنے کو راضی نہیں تھے۔ سوال، یہ اصنام اور تماثیل آئیڈلز کیوں نہیں ہو سکتے؟ جواب، کیونکہ نبی ابراہیم نے ان کو اپنا دشمن قرار دیا، کیونکہ نبی ابراہیم نے پلان کیا ان کے خلاف۔ کوئی بھی انسان بتوں کو اپنا دشمن نہیں بناتا، کوئی بھی انسان بتوں کے خلاف پلاننگ نہیں کرتا۔ سوال، نبی ابراہیم کی قوم ان تماثیل، ان اصنام کی عبادت کرنے میں کیوں مصر تھی؟ وہ کیوں نہیں پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے؟ جواب، کیونکہ نبی ابراہیم کی قوم نے اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، لہٰذا وہ بھی اندھوں کی طرح اپنے بڑے بزرگوں کی بات کو فالو کیے کرتے چلے جا رہے تھے۔ سوال، لیکن قرآن میں تو یہ بھی آیتیں ہیں کہ وہ اصنام اور وہ تماثیل ان لوگوں کی بات کو نہیں سن سکتے تھے
کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعی میں بت تھے، مورتیاں تھیں؟ جواب نہیں، بیکاز یہ وہ تماثیل تھے، یہ وہ اصنام تھے، یہ وہ لیڈرز تھے جو اپنی قوم کی بات کو نہیں سنتے تھے۔ یہ چیز آج کی دنیا میں بھی افسوس کی بات ہے کہ بہت کامن ہے۔ اس سے پہلے ہم آگے چلیں، آپ لسنر اگر یہاں تک پہنچ چکے ہیں، میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں۔ ہم نے اب تک کی جو یہ کہانی نبی ابراہیم کی پڑھی ہے، کیا یہ وہی کہانی ہے جو کہ آپ نے ہمیشہ بچپن سے سنی تھی؟ آئیے کنٹینیو کریں۔ چھٹا سین، نبی ابراہیم نے اپنی قوم کو سمجھایا، بھجایا، لیکن ان کی قوم ان سے دور ہٹ گئی۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ۔ یہاں پہ ہمیں خدا یہ یاد دلا رہا ہے کہ نبی ابراہیم جیسے عظیم مفکر، عظیم لیڈر، عظیم نبی، ان کو ان کے زمانے میں ان کی قوم نے نہیں سنا، ان کی باتوں کو اگنور کیا۔ ساتواں سین، نبی ابراہیم ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ان اصنام کو کنونس کریں گے۔ اب یہاں پہ وہ سین ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جا کے کسی ٹیمپل میں رات کے اندھیرے میں سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک بت کو چھوڑ دیا، اور اس بت کے ہاتھ میں ایک ایکس پکڑا کے آ گئے کہ بھائی اس بت نے باقی بتوں کو توڑا ہے۔ قرآن کو سنتے ہیں، قرآن میں خدا کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے آبزرویشن، ان دو صورتوں میں جہاں بھی یہ سین آیا ہے، کوئی بھی ٹیمپل، کوئی بھی معبد نہیں ہے۔ میں پھر بول دوں، اس پورے سین میں کوئی ٹیمپل نہیں ہے۔ آئیے اب ہم اس قصے کو پڑھ لیں۔ فراغ الی آلہتہم، نبی ابراہیم مڑے، توجہ دی ان آلہہ کے اوپر جن آلہہ کو ان کی قوم اندھا دھند مانے چلی جا رہی تھی۔ فقال، پھر انہوں نے کہا، الا تأکلون، کہ تم لوگ خدا کے میسج پہ عمل نہیں کرنا چاہتے؟ ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ نہ بولنا چاہتے ہو، نہ سمجھنا چاہتے ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، اور حقانیت، سچائی کی طاقت سے ان کے اوپر وار کیا۔ اب دوسری سورہ سے کہانی آگے کنٹینیو ہوتی ہے۔ فجعلہم جذاذا، اور انہوں نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ نبی ابراہیم نے ان آلہہ کو سپریٹ کر دیا، فصل کر دیا، ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ الا کبیرا لہم، ایکسیپٹ، سوائے ان میں سے ایک کے جو ان میں سے ایک بڑا تھا، ایک پریسٹیجیس ون تھا، ایک عزت والا تھا۔ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ لوگ اس کی طرف لوٹ سکیں۔ یہاں پہ میں کچھ کی ٹرمز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ آیا میں آیا ہے فجعلہم جذاذا، جعل کا مطلب ہے ٹو میک سم تھنگ، اس کا مطلب کسی چیز کو توڑنا نہیں ہوتا۔ دوسری بات، قرآن کہتا ہے فجعلہم، جعلہا نہیں کہا۔ اگر یہاں پہ واقعی بت ہوتے جن کو توڑا جا رہا تھا تو قرآن نے یہ کہا ہوتا فجعلہا، تو نبی ابراہیم نے ان بتوں کو، کیونکہ وہ غیر عاقل چیزیں ہیں، توڑ دیا۔ فجعلہم، ہم یعنی کہ عاقل، یعنی کہ انسان تھے کہ جن کے ساتھ جعل جذاذا کا فعل نبی ابراہیم کر رہے تھے۔ ضرباً بالیمین، نبی ابراہیم نے ان کے اوپر ضرب کیا یمین کے ساتھ۔ یمین کی ٹرم قرآن میں رائچیسنس، the power of truth، حقیقت کی طاقت کے طور پہ بھی استعمال ہوئی ہے۔ اکلا کا مطلب قرآن کے اندر صرف اور صرف کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ عقل کا مطلب قرآن اور اللہ کی زبان میں اس دھرتی کے اوپر شانتی اور سلام رکھنا ہے، انصاف رکھنا ہے۔ اگر کسی کو اس کلمے کے اوپر اور گفتگو سننی ہو تو سورہ معون کی ٹرانسلیشن جو میرے چینل پر ہے، جا کے اس کو ضرور سنیے۔ تنطقون، یہاں پہ خدا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ نبی ابراہیم کے میسج کو سننے کے باوجود بھی ان اصنام نے، ان آلہہ نے ان کی بات کو نہیں سنا، ان کی بات کا جواب نہیں دیا۔ جذاذاً، اس کا مطلب بریک کرنا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب کسی چیز کو کسی اور چیز سے دور کرنا بھی ہے، کسی چیز پہ ایسے حاوی ہو جانا کہ آپ نے ان کو دور ایک دوسرے سے کر دیا۔ الا کبیراً، یعنی کہ نبی ابراہیم اپنے وار میں کامیاب رہے اور ان سب آلہہ، ان سب اصنام، ان سب لیڈرز کو سائٹ پہ کر دیا، ایکسیپٹ، سوائے ان میں سے ایک بڑے کے جنہوں نے نبی ابراہیم کی مدد کی۔ میں یہ بات پھر دہرا دوں، اس پورے سین میں کوئی بھی ٹیمپل، کوئی بھی معبد، کوئی بھی مندر نہیں ہے۔ 8واں سین، نبی ابراہیم کے لوگوں کو معلوم پڑتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ اب یہاں پہ جو ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی اداس کرنے والا واقعہ ہے۔ جو کچھ بھی نبی ابراہیم نے کیا، ان کی پوری زندگی کا خلاصہ، یعنی کہ اپنے ابی سے بات کی، اس دنیا کی آیات پہ تفکر کیا، اپنی قوم کے ساتھ عقل سے سمجھانے کی کوشش کی،
الہا کے پاس گئے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ان سب چیزوں کے باوجود بھی ان کی قوم نے ان کو نہیں سنا، ان کے الہا نے ان کو نہیں سنا۔ لہذا نبی ابراہیم نے پلاننگ کی، پلاٹنگ کی، اور آخر میں ان لوگوں پہ، ان الہ پہ کامیاب ہو گئے۔ لیکن جب نبی ابراہیم کے لوگوں کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے تو کچھ ٹائم کے لیے وہ حیران کن ہو جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد انہی الہ کو کہ جن کو نبی ابراہیم نے شکست دی تھی، وہ لوگ انہی لوگوں کی طرف واپس لوٹ جاتے ہیں۔ یہاں پہ چلتے چلتے میں کچھ آیتوں کے بارے میں بات کر دوں۔ وہ آیا کہ جہاں پہ یہ آیا ہے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ اس آیا کو ہم دو طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ لوگوں نے آ کے نبی ابراہیم سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا؟ لوگوں نے پوچھا کہ یا ابراہیم کیا یہ تم نے کیا؟ تو نبی ابراہیم نے جواب دیا، انہوں نے کہا نہیں، یہ اس نے کیا جس کسی نے بھی کیا، ان کا کبیر، ان کا بڑا یہاں پر ہے، سو ان سے، ان ڈیفیٹڈ الہ سے پوچھو اگر وہ بات کر سکیں۔ یا نبی ابراہیم نے کہا یہ کام اس بڑے نے کیا، سو ان ڈیفیٹڈ الہ سے پوچھو اگر وہ بات کر سکیں۔ یہ وہ سین ہے کہ یہاں پہ نبی ابراہیم اس کبیر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ دیکھو میری قوم، کہ میں نے اور اس کبیر نے مل کر ان سارے الہ کو شکست دے دی، اور اگر یقین نہیں آتا ہے تو جاؤ ان شکست خوردہ اصنام کو جا کے پوچھو کہ یہ کیوں نہیں اب کھڑے ہوتے، ان کی طاقت کیسے ہم نے توڑ کے رکھ دی ہے۔ ایک اور کلمہ جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، تنحتون۔ یہاں پہ نبی ابراہیم طنز کرتے ہیں کہ تم لوگ کیسے ہو کہ جن چیزوں کو تم نے خود سے بنایا، یہ الہ جو تم نے خود سے بنائے، تم انہی کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ اس پرٹیکولر قصے کا آخری سین بڑا اداس ہے۔ نبی ابراہیم کے لوگ نبی ابراہیم کو سزا دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، یعنی کہ جو کچھ بھی ہوا، جو کچھ نبی ابراہیم نے ان لوگوں کے لیے کیا، اس سب کے باوجود ان کی قوم اس حد تک برین واشڈ ہو چکی تھی کہ اپنے انہی لیڈرز کو، انہی اصنام، انہی الہ جن کو شکست دی جا چکی تھی، انہی کے پاس پیچھے لوٹنے کے لیے بضد رہے اور انہی کے پاس پیچھے لوٹ گئے۔ یہ ایک سیڈ قصہ تھا۔ آئیے اس قصے کو سمرائز کریں۔ یہ جو آگے آئے گا، یہ ہے وہ جو قرآن میں خدا نے ہمیں بتایا نبی ابراہیم نے کیا اور ان کے ساتھ ہوا۔ یہ قصہ حقیقت میں نبی ابراہیم ورسز اپنی قوم کے کرپٹ لیڈرز کے خلاف ہے۔ نبی ابراہیم ایک ایسے شخص ہے جو ہر چیز پہ سوال کرتے تھے تاکہ ان کو حقیقت کے بارے میں علم ہو سکے۔ وہ اپنی عقل اور لاجک کو استعمال کرتے تھے تاکہ ان کی سمجھ میں چیزیں آئیں۔ اپنے لوگوں کے برا حال دیکھ کر، جو کہ ان اسلام، ان لیڈرز، ان تماثیل کے اندر تھا کہ جو کرپٹ تھے، جو ان لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، انہوں نے اپنے ابی سے بات کی۔ حالانکہ ان کے ابی نے ان کی بات نہیں مانی، نبی ابراہیم پیچھے نہیں ہٹے، وہ اپنے لوگوں کے پاس گئے اور ان لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ لیکن افسوس نبی ابراہیم کے لوگوں کو یہ ریڈیکل مشن سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ جہاں پہ تھے بڑے ہیپی تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لیسن ہے گروپ سائیکالوجی میں کہ جب آپ ایک قوم کو، ایک گروپ آف پیپل کو اتنا یوز ٹو کر دیتے ہیں کسی چیز سے تو اسے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ نبی ابراہیم ان سے آرگیو کرتے ہیں وزڈم، حکمت، دانش مندی کے ساتھ، لیکن جب ان کی بات نہیں مانی جاتی، نبی ابراہیم پیچھے نہیں ہٹتے، وہ ان الہ کو بیٹ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ نبی ابراہیم ان لیڈرز کے پاس جاتے ہیں، ان سے بحث کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، وہ نہیں مانتے تو ان کو انہی میں سے ایک بڑے کی مدد کے ساتھ شکست دے دیتے ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، جب ان کے لوگوں کو اس چیز کا علم ہوتا ہے، صدمے کے بعد وہ واپس انہی لیڈرز کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس پورے قصے میں کوئی بت نہیں ہے، کوئی مورتیاں نہیں ہیں، کوئی بتوں کی توڑ پھوڑ نہیں ہے، کوئی مندر، کوئی ٹیمپل، کوئی معبد نہیں ہے۔ نبی ابراہیم نے کوئی بھی مورتیاں نہیں پھوڑیں، بلکہ انہوں نے ایک کرپٹ سسٹم کے خلاف لڑائی کی۔ حالانکہ وہ ایک تھے لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ تھے سیدنا ابراہیم، ایک رول ماڈل، ایک مثال، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ رسول نبی محمد تک کے لیے۔ جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج آپ کو کچھ ایڈوائس دوں۔ کوئی چیز لرن کرنے کے لیے جو کچھ ہم نے غلط چیزیں لرن کی ہوتی ہیں انہیں ہمیں ان لرن کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ نے قرآن کی یہ حقیقی کہانی پہلے سنی ہوتی تو یہ جو بچوں والی کہانی ہمیں سنائی گئی ہے جہاں پہ ایک شخص جا کے مورتیاں پھوڑ کے آ جاتا ہے، کیا وہ
وہ کہانی مانتے؟ اور میں پھر یہ بات ہمیشہ کی طرح یاد دہانی کرانا چاہوں گا، میں قرآن کا ایک ادنا طالب علم ہوں۔ اگر کہیں بھی اس ساری بات میں مجھ سے میرے فہم میں کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی قرآن کی آیت میں نے صحیح نہیں سمجھی، تو آپ ضرور میری تصحیح کیجئے قرآن کے ذریعے، دلیل کے ذریعے۔ آخری بات، جو سب سے زیادہ افسردہ بات میرے لیے تھی اس قصے کو پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، وہ یہ نہیں تھی کہ اتنے عظیم نبی کو اس کے اپنے لوگوں نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا، فالو نہیں کیا، بلکہ یہ کہ اس عظیم خدا کے بندے کی کہانی کو ہم لوگوں نے بھی بھلا دیا ہے۔ السلام علیکم۔